مسیح کی ناختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے ہم سب کو یہ نیا سال بخشا ہے، اور اس نئے سال کے لیے 2026 کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، تاکہ ہم بائبل مقدس کے مطابق چلتے ہوئے خدا کے جلال کا سبب بنے اور اپنی بھی باقاعدہ طور پر بہتری کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، آج اس نیو ایئر کے موقع کے اوپر، جبکہ نیا سال ہے اور نئے سال کا یہ غالباً تقریباً دوسرا ہفتہ شروع ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم پورے طور پر خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالیں اور ہم سیکھیں کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے اس 2026 کے اندر، اس نئے سال کے پیغام میں۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا وہ ہے مسائل اور ان کا حل۔ آج ہر ایک انسان دنیا میں، کیونکہ بائبل مقدس بھی بتاتی ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے، اور ہر انسان کی زندگی باقاعدہ طور پر کئی طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ لیکن میرے عزیزو، بائبل مقدس اور بائبل کا خدا جو ہے، اس کے پاس اس بائبل مقدس میں ہر ایک مسائل کا حل ہے۔ یعنی اگر ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ دیتے ہیں اور خدا کے پاس آتے ہیں تو خداوند ہمارے تمام مسئلوں کا حل نکال دیتا ہے۔ جیسا کہ اب 2026 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لیکن کئی طرح کے ایسے مسئلے اور مسائل ہیں جو ہمارے ساتھ ہی 2026 کے اندر بھی آ چکے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کا حل نکلے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ جس حالات کے اندر ہے یا جو مسائل اس کی زندگی میں ہے ان کا کوئی حل نکلے، لیکن جب انسان اپنی کوشش سے، اپنی سوچ سے اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کئی طرح کے اور مسائل کے اندر پڑ جاتا ہے، لیکن ان مسائل کا حل جو وہ اپنی کوشش سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے نہیں نکلتا۔ لیکن جب ہم آج حوالہ جات کی روشنی میں سیکھیں گے کہ جب ہم باقاعدہ طور پر خدا کے پاس آتے ہیں اور پھر ہم حل جو ہے وہ خدا سے بائبل مقدس کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں تو پھر ہمیں حل جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس لیے 2026 میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہو اور ان تمام مشکلات، وہ مسائل حل ہو جائیں، مشکلات کا جو ہے حل مل جائے اور تمام مسائل سے آپ نکل آئیں، تو پھر آج اس نیو ایئر کے پیغام کے اندر جس کا ٹاپک ہے کہ مسائل اور ان کا حل، تو اس پر غور و خوض کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا خروج کی کتاب اور اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک میں خدا کے کلام کو پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ اس میں لکھا ہے، پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا، اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی، یعنی موسیٰ نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا
تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ اور 27ویں آیت میں لکھا، پھر وہ علیم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ اب میرے عزیزو، ہم یہاں پر جو اس حوالے کے اندر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصریوں کے غلامی سے آزاد ہو گئے، لیکن جب آزاد ہوئے تو سامنے بحر کلزم تھا اور پیچھے فرعون کے گھوڑے اور اس کی فوجیں تھیں، تو اب جو ہے ان کے لیے بچنا ناممکن تھا، لیکن خدا نے ان کے لیے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا، اور پوری بنی اسرائیل کے لوگ اس خشکی میں سے، اس راستے میں سے ہو کر بحر کلزم کے درمیان سے پار چلے گئے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند جس نے اپنے قوی بازو سے بحر کلزم کے 2 حصے کیے، وہ ان کو مصریوں کی غلامی سے بھی نکال لایا۔ یعنی خدا جو ہے وہ اپنی کوشش سے، جبکہ وہ لاکھوں لوگ تھے، اور اپنی کوشش سے نہ تو مصریوں کی غلامی سے نکل سکتے تھے اور نہ ہی بحر کلزم اور ان کی فوج سے، مصریوں کی، فرعون کی فوج سے بچ سکتے تھے، لیکن خداوند نے ان کے لیے بڑے عجائب کام کیے اور بحر کلزم کو 2 حصے کیا، اور ان کو خشک راستے سے بحر کلزم کے درمیان سے، جبکہ پانی دونوں سائیڈوں پر دیوار کی صورت میں کھڑا رہا اور وہ اس کے درمیان سے جو ہے گزر کر پار ہو گئے۔ یعنی خدا نے جو ہے وہ بڑے بڑے کام ان کے لیے کیے، لیکن جب وہ بحر کلزم سے بھی کراس کر گئے، آگے گئے، تو شور کے بیابان میں کیا ہوا کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، پینے کا پانی نہیں تھا، اور جس جگہ پر وہ پہنچے، جب وہ مارا میں لکھا پہنچے، تو وہاں پر کا پانی جو تھا وہ کڑوا تھا۔ یعنی کہ سیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ غلامی سے تو نکل گئے، اور پھر کیا ہے، بحر کلزم جیسی مشکل، یعنی سمندر جیسا جو ان کے بس میں نہیں تھا، جو اس کو باقاعدہ طور پر اپنی کوشش سے کراس نہیں کر سکتے تھے، تو کیا ہوا کہ وہ اس میں سے بھی خدا نے ان کو پار کیا۔ لیکن جب آگے گئے اور پینے کے لیے پانی نہ ملا، تو انہوں نے کیا کیا، خدا کے خادم مرد جو ہے موسیٰ سے انہوں نے شکایت کی، بلکہ اس سے بڑبڑانے لگے اور اس کو کہنے لگے کہ ہم مصر کی غلامی میں ٹھیک تھے، ہم ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر گوشت کھاتے تھے، ہم وہاں پر خربوزے کھاتے تھے، کھیرے کھاتے تھے۔ یعنی ان کو وہاں کی غلامی جو ہے اس کی عادت پڑ چکی تھی، اور وہ باقاعدہ طور پر کیا ہے، وہ اس آزادی کی اور اس بلیسنگ کو، برکت کو فیل نہیں کر رہے تھے، محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ خدا کے خادم کو اس پر انہوں نے کیا کیا، بڑبڑانا شروع کیا، کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، بلکہ کیا ہے کہ انہوں نے ان تمام باتوں کو، ان تمام عجائب کو جو مصر کے ان کی آزادی کے لیے، ان کی باقاعدہ طور پر جو ہے بحالی کے لیے خدا نے کیے، ان کو کسی کو انہوں نے یاد نہ رکھا، بلکہ کیا ہے، برد خدا پر بڑبڑائے۔ بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایمان رکھتے کہ خداوند یہاں پر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ بحر کلزم سے نکال سکتا ہے، اگر وہ باقاعدہ طور پر جو ہے انہیں مصر کی غلامی سے نکال سکتا ہے، تو انہیں کیا ہے، یہاں پر پانی بھی مہیا کر سکتا ہے۔
اور جب وہ کنڈے لگے، بڑبڑانے لگے موسیٰ کے اوپر، تو بائبل بتاتی ہے کہ مرد خدا موسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے فریاد کی، اور جب فریاد کی تو خدا نے کیا ہے؟ اسے ایک پیڑ دکھایا، اور جب اس پیڑ کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ پانی کیا ہے؟ کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ساری باتوں کو دیکھ کر خدا کیا ہے؟ خدا نے وہاں پر ان کو کیا ہے؟ آزمایا، اور ان کو ایک آئین جو ہے دیا۔ اور وہ آئین کیا ہے؟ جب ہم 26ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو خدا نے کہا کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا کیا ہے؟ شافی ہوں۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو ہم بات کو سیکھتے ہیں، خداوند نے جو کہ باقاعدہ طور پر خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے اور وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتے تھے، ان پر خدا نے آئین کو مقرر کر دیا۔ آج بھی میرے عزیز بھائیوں بہنوں، جبکہ خدا نے ہمیں نیا سال 2026 دے دیا ہے، اور 2025 کے اندر جو مسائل تھے، ہمارے جو مشکلات تھیں، وہ مشکلات اور مسائل بھی ہمارے ساتھ 2026 کے اندر آ گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر ہم جو 2025 کے اندر اپنی کوششوں سے، اپنے باقاعدہ طور پر طریقوں سے، اپنے وسائل سے ہم جو ہے ان کا حل تلاش کرتے رہے لیکن حل نہ ملا، تو پھر میرے عزیزو 2026 ہے، اور 2026 کے سٹارٹ میں ہی ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل نکلے، ہماری مشکلات دور ہوں، تو پھر ہمیں خدا کے اس آئین کو، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہ ہمیں اپنی زندگی کو دعائیہ زندگی بنانی ہے، تاکہ ہماری دعائیہ زندگی جو ہے وہ درست ہو۔ ہمیں اپنی زندگی کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس قدر خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اور جب ہماری زندگی دعائیہ زندگی ہوگی، ہم دعا کرنے والے ہوں گے، تو پھر خداوند کیا ہے؟ ہماری مشکلات کو دور کرے گا۔ اور جو دوسری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی بات کو سننے والے ہوں۔ یہ خدا کا آئین ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ خدا کی طرف اپنے کیا ہے؟ اس کی باتوں، اس کے کلام کی طرف اپنے کان لگائیں۔ لوگ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے کیا ہے؟ نکال دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے کلام کو سننا ہے، اور سن کر پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ خدا نے ایک بار کلام کیا اور میں نے 2 بار سنا، یعنی ایک بار سنا اور دوسری بار اس کے اوپر کیا کیا؟ عمل کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کہتا ہے کہ کیا کرے؟ کہ جو میری بات کو سنے، دوسری بات، اور وہ کام کرے جو خدا کی نظر میں بھلے ہیں، اور تیسری بات کہ اس کے حکموں پر عمل کرے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خداوند ہمارے ان تمام مسائل سے ہمیں باقاعدہ طور پر نکال لیتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے، اور آج کے انسان کو، آج ایمانداروں کو بھی اپنی دعائیہ زندگی پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات کہ کیا ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں، سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، ہم دنیا میں وہ کام کرتے ہیں جو خدا کی نظر میں بھلا ہے، اور تیسری بات جب ہم اس کے حکموں کو، جو باقاعدہ طور پر خدا کے کلام میں اس کے حکم ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا نصب العین مانتے ہیں، ان کو مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو کیا ہے؟ پھر ہمارے مسئلے نہیں رہتے ہیں، ہماری مشکلات نہیں رہتی، بلکہ خدا ان کو حل کرنے میں اور ہمیں سرفرازی دینے میں، برکت دینے میں قادر ہے۔ اس لیے اس نئے سال میں ہمیں ان 4 باتوں پر بہت زور دینا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہمیں دعائیہ زندگی کو، دوسری بات ہم نے خدا کی باتوں کو سننا ہے، تیسری بات ہم نے اپنے کاموں کو چھوڑ کر وہ کام کرنے ہیں جو خدا کی نظر میں بنے ہیں، اور تیسری بات اس کے حکموں پر، چوتھی بات اس کے حکموں کو
ماننا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ اور جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو پھر میرے عزیزو کیا ہے، خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، سرفرازی دیتا ہے، ہمارے سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے، اور وہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اس لیے آج کا انسان حل تو چاہتا ہے لیکن حل کی طرف نہیں آتا۔ حل کیا ہے؟ حل خدا کا کلام ہے، حل جو ہے وہ خدا ہے۔ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں اور جب ہم بائبل کو پڑھتے، اس کے فالورز بنتے ہیں، تو ہمارے مسئلے مسائل، ہماری مشکلات نہیں رہتی ہیں بلکہ ان کا حل مل جاتا ہے۔ اور حل یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ 2026 میں ہمارے تمام مسائل کا حل نکلے تو ہم ان باتوں پر، 4 باتوں پر غور کریں۔ ہماری دعائیہ زندگی، ہم خدا کی بات کو سننے والے، ہم وہ کام کرنے والے جو خدا کی نظر میں بھلے ہیں، وہ کام کریں۔ اور چوتھی بات کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ اور جب میرے عزیزوں ہم ایسا کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا، اس کی 27ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اسی 15ویں باب کی 27ویں آیت تو لکھا، پھر وہ علیم میں آئے اور جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہی پانی کے قریب انہوں نے کیا کیا، اپنے ڈیرے لگائے۔ میرے عزیزو پھر خداوند جو ہے نہ صرف مسئلوں کا حل نکال دیتا ہے، ہمارے مسئلے مسائل ختم کر دیتا ہے، بلکہ ڈبل بلیسنگ، ہمیں بلیسنگ سرفرازی دیتا ہے، ہمیں پھر ہر وہ نعمتوں سے، ہر وہ چیزوں سے، ہر برکات سے وہ نوازتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ 2026 کے اندر ہماری بلیسنگ بحال ہو، ہماری باقاعدہ طور پر برکتیں ہمیں ملیں، اور جو ہے ہم برکتوں سے مالا مال ہو جائیں، ہم باقاعدہ طور پر سرفرازی اور بلیسنگ کو حاصل کریں، تو پھر کیا ہے، ہمیں ان 4 باتوں پر غور و خوض کرنا ہے، ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ سال کے شروع میں ہی ہم ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں باقاعدہ طور پر اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے، ہم اپنے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے تو پھر خدا کے پاس جب ہم آتے ہیں، ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ موسیٰ بھی جو تھا وہ بھی خدا پہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ موسیٰ جو ہے وہ بھی انسان تھا، اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا، لیکن جب اس نے دعا کی، جب اس نے خدا سے مانگا، جب اس نے خدا کو بتایا، اپنے ساری مشکل کا حل بتایا، اپنی مشکل بتائی، تو خدا نے اس کا کیا کیا، اس کا حل نکالا۔ اس نے نہ صرف کڑوے پانی کو میٹھا جو ہے بنا دیا خدا نے، بلکہ پہلے بحر کلزم سے نکالا اور پھر کڑوے پانی کو میٹھا، اور پھر اسی طرح جو ہے انہیں 12 چشمے، پہلے ایک نہیں تھا، پھر 12 چشمے پانی کے، اور 70 درخت جو ہے وہ کھجوروں کے ان کو دیے، اور وہ جو ہے ان کے پانی کے پاس انہوں نے کیا کیا، ڈیرے لگائے۔ آج بھی میرے عزیز بھائیوں بہنوں ضرورت ہے کہ اب 2026 میں چاہتے ہیں کہ ہمیں سرفرازی ملے، تو ہم ان 4 باتوں پر غور و خوض کر کے خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں، اپنی زندگی کو خدا کے کلام میں ڈالیں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تب ہی جا کر، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہے، اور میرے عزیزو جو لوگ خدا کے پاس آ جاتے ہیں، خدا کی بات کو، اس کے کلام کو سنتے ہیں، سن کر عمل کرتے، اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو اس کی نظر میں بھلے ہیں، تو خداوند انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ انہیں کیا کرتا ہے، انہیں بلیس کرتا، انہیں سرفراز کرتا ہے، اور انہیں باعث برکت بنا دیتا ہے۔ اس لیے 2026 میں اگر ہم چاہتے یہ سال باعث برکت ہو جائے، اس سال میں ہم ترقی کریں، اس سال میں ہماری زندگی میں بیداری آئے، اس سال میں ہمارے تمام مسائل کا حل نکلے، تو پھر حل یہی ہے۔ اس لیے ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں رہ کر ہم تمام مشکلات کا حل جو ہے وہ خداوند سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیں اپنے آپ کو ہم اس 2026 میں خداوند کے ساتھ جو ہے جوڑیں، بائبل کو اپنا جو ہے نصب و لائن بنائیں، بائبل کے فالورز بنیں، بائبل کو پڑھیں، اس کے کلام کو جانیں، اس کی آواز کو سنیں، وہ کام کریں جو خدا کی نظر میں بھلے ہیں، تب بھی جا کر ہم برکت اور سرفرازی پا کر خدا کے جلال کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور اس نئے سال میں آپ کو بڑھنے کا اور سرفراز ہونے کا بھاری فضل دے۔
آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں نئے سال کے لیے، نئے سال کے اس پیغام کے لیے۔ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے کلام کی پیارے خدا باتوں کو، تیری باتوں کو ہم سنیں، تجھ سے دعا کرنے والے بنیں، تیری باتوں کو سننے والے بنیں، وہ کام کریں جو تیری نظر میں بھلا ہے، اور خداوند تیرے حکموں کو مانیں، اور اپنے سال کو نہ صرف لطف کا پیارے خداوند بابرکت سال بنا سکیں، بلکہ خداوند ہماری زندگیاں ہر طرح کی غلامی سے، نشے بازی کی غلامی سے، ہر طرح کی جو ہے بت پرستی کی غلامی سے ہم نکل کر تیرے جلال کا سبب بنے۔ ہم اپنے آپ پر نہیں، اپنی لیاقت پر نہیں، بلکہ خداوند تیری باتوں پر، تجھ پر ہم بھروسہ کرنے والے بنے، تاکہ ہمارا اس سال باعث برکت ہو۔ ہم اس سال اے خدا تیرے لوگ سرفرازی پا سکیں اے خداوند، اور تیرا جلال اپنی زندگی سیر کریں۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے، تاکہ ہم نئے سال کے اندر نئی برکتوں کو حاصل کر کے تیری شکر گزاری کر سکیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، تاکہ ابلیس کی ناپاک پرندے اس کلام کو چرانے جائیں، بلکہ یہ کلام سننے والوں کو، اور اے خداوند پورے طور پر ہم سب کو اس کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ سننے والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، خداوند تو بے اولادوں کو اولاد دے، بے روزگار لوگوں کو اچھا روزگار مہیا کر، بیمار لوگوں کو شفا دے، اور خداوند جتنے لوگ جس بھی مسائل کا شکار ہیں ان کے تمام مسائل کا حل نکال، تاکہ خداوند وہ پورے طور پر سرفرازی پائیں، تجھ پر بھروسہ رکھیں، تیرے ساتھ چلیں، بڑبڑانے والے، گردن کشی کرنے والے نہ بنیں، بلکہ خداوند تیرے ساتھ چلیں، اور خداوند تیرا جلال اپنی زندگی سیر کریں۔ اس 2026 کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں، اور برکت کی، صحت کی، کامیابی، ترقی کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری دعا کو سن اور قبول فرما، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سوپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کلام کو سننے سمجھنے کا فضل دے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، واچ کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔